مجھے اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری 400 کا ہدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں۔ پی آر اے کی مئی تک کی پرفارمنس، اس کی ایئر آن ایئر گروتھ جو تھی وہ 29% ہے۔ یہ باقی ریونیو اتھارٹیز کے مقابلے میں ساری صوبائی جو ہیں باقی، یا بے شک وہ فیڈرل بھی ہو، ان سب سے زیادہ اس نے گروتھ رجسٹر کی ہے، اور یہ ایسے حالات میں کی ہے جس کے اندر ہم نے 25 سے اوپر سروسز کو رعایت دی، ان کے ٹیکس ریٹس کم کیے، اور آنے والے بجٹ کے اندر اس کا ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ضرور ہے، مگر اس کا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ ہے۔ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے 10 مزید سروسز کو 16% سے 5% پہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہمارا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس، جدت کو لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو۔ میں چند سیکٹرز کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر ہماری پرائورٹیز، ہمارا فوکس وہ کن چیزوں پہ ہے۔ 4 فلیگ شپ پروگرامز اگر میں اس بجٹ میں سے نکالوں، ایک ہے آپ کی صحت کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ اگلے مالی سال کے پہلے 6 مہینے کے اندر پورے پنجاب کی 100% آبادی کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج دے دی جائے گی۔ دوسرا ہے آپ کا ایجوکیشن، خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، اس کے اندر ہم انصاف اپ گریڈیشن سکولز کے تحت 8,500 سے اوپر پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اس کی بھی آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی، اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ یہ خطیر رقم اس کے اندر 6.5 ارب روپے خالی رکھی گئی ہے۔ 6.5 ارب روپے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم 8,500 سکولوں کو اپ گریڈ کریں گے۔ تیسری چیز، پورے پنجاب کے اندر پبلک ورکس کا پروگرام، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیڈ بیسڈ باٹم اپ اپروچ کے تحت ہمیں سکیمز ریسیو ہوئیں۔ یہ اکانومی، معیشت کے چرخہ چلانے میں بھی بڑا مؤثر ثابت ہوگا، کیونکہ اسمال ورکس جس میں امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اس سے چھوٹی انڈسٹری، کنسٹرکشن، لیبر انگیج ہوتی ہے۔ اس کا 360 ارب روپے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس میں سے 100 ارب روپیہ تقریباً اس سال یوٹیلائزیشن کی مد میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو کنسٹرکشن اینڈ ورکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وفاق سے ملنے والے شیئر کے ساتھ اس کا سائز 105 ارب روپے ہے، اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمیشہ سے یوٹیلائزیشن اچھی رہتی ہے۔ چوتھی چیز، ایگریکلچر۔ اگر ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے زراعت پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہم فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں، تیل باہر سے آتا ہے، دالیں آسٹریلیا سے آتی ہیں، گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کو کم کرنا ہے، اپنی سپلائی کو بڑھانا ہے، اور پنجاب نے 4 گنا زیادہ پیسے اس باری ایگریکلچر کے لیے رکھے ہیں۔ اس میں ہم ایکسٹینشن سروسز کو بھی بہتر کریں گے، جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ پرانے موروثی طریقوں سے وہ ییلڈ ہمیں نہیں مل رہی، وہ اوسط نہیں آ رہی جو ہمیں ایک 22 کروڑ کی عوام کو چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو کے اپنی فوڈ سیکیورٹی نیڈز کو پورا کریں۔ یہ 4 میجر فوکسز ہیں ہمارے اس سال کے، اور ہم نے ابھی سے یہ جو اسکیم پرپوز کی ہیں، پی این ڈی اور سارے محکموں کو یہ سخت انسٹرکشنز ہیں، چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، کہ اب ہمارا فوکس ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ، ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن پہ۔ محکمے اپنی اسکیمز تیار کر کے
مجھے پوری امید ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہم 100 ارب سے زیادہ، یہ میں کنزرویٹیولی آپ سے کہہ رہا ہوں، 100 ارب سے زیادہ ہم ان کو جولائی کے مہینے میں ریلیز کر دیں گے تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام فوراً شروع ہو جائے۔ یہ مختصراً میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بجٹ کے اندر اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ مجھے گھنٹہ دو اور بھی دیں، اور آفٹر یسٹرڈے اسمبلی کے اندر تو یہ آڈینس زیادہ کیپٹیو لگ رہی ہے، زیادہ اٹینٹیو لگ رہی ہے، مگر اگر میری یہی تھی کہ توفیق یہی ہے کہ اللہ اپوزیشن کو بھی یہ ڈاکیومنٹ پڑھنے دیں، سمجھیں اس کو، کوئی سوالات ہیں، کوئی مثبت کرٹیسزم ہے تو وی آر موسٹ ویلکم۔ میں اب آپ لوگوں سے سوالات لوں گا۔ میڈم اف یو کوڈ کوآرڈینیٹ۔ مخدوم صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمت بتائی ہے یہ 1 سال پرانی ہے، یعنی 860 روپے کا تھیلا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا بازار میں کتنے کا ہے؟ روٹی کی اس وقت قیمت کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت چینی کے سرکاری ریٹ کیا اور بازار کے ریٹ کیا ہیں؟ تھینک یو۔ ہمارا، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، گلوبل انفلیشن میں بھی دیکھیں تو ان سب چیزوں کی قیمتیں پاکستان کی قیمتوں سے زیادہ بڑھی ہیں۔ ہمارا پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ رول مہنگائی میں ہے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا۔ اگر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے علاوہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اگر درمیان میں مڈل مین آ گیا ہے، عوام تک صحیح کاسٹ تک پہنچانا یہ پنجاب کا فرض ہے۔ آٹے کے اوپر میں خود اس کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہوں، میرے صاحب تبھی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ انفورسمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے رہ گئے، 360 ماڈل بازار پنجاب میں بنائے گئے ہیں، اور اس سال ان کو مستقل بیسس پہ رکھنے کے لیے ایک ماڈل بازار اتھارٹی لائی گئی ہے۔ خاص طور پہ اربن اور پیری اربن ایریاز کے اندر یہ زیادہ ایشو بنتا ہے۔ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ اس کے گورننس کے لیے ہم ایک ایسا ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ جو فارمر کو ریٹ ملتا ہے اور جو ریٹیلر کے پاس چیز آتی ہے اس کا گیپ یوزلی 3 سے 4 ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری 400 کا ہدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں۔ پی آر اے کی مئی تک کی پرفارمنس، اس کی ایئر آن ایئر گروتھ جو تھی وہ 29% ہے۔ یہ باقی ریونیو اتھارٹیز کے مقابلے میں ساری صوبائی جو ہیں باقی، یا بے شک وہ فیڈرل بھی ہو، ان سب سے زیادہ اس نے گروتھ رجسٹر کی ہے، اور یہ ایسے حالات میں کی ہے جس کے اندر ہم نے 25 سے اوپر سروسز کو رعایت دی، ان کے ٹیکس ریٹس کم کیے، اور آنے والے بجٹ کے اندر اس کا ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ضرور ہے، مگر اس کا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ ہے۔ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے 10 مزید سروسز کو 16% سے 5% پہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہمارا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس، جدت کو لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو۔ میں چند سیکٹرز کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر ہماری پرائورٹیز، ہمارا فوکس وہ کن چیزوں پہ ہے۔